تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کل جو آنے والی رات ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں اسی رات کے تعلق سے ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بانٹ دیے جاتے ہیں سارے حکمت والے کام اس رات میں. حضرات، شب برات ہم مناتے ہیں اور ہمارے باپ دادا مناتے آ رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک چلے گا. لیکن ہم نے جو ہے شب برات کو صرف حلوے تک محدود رکھا ہے کہ صرف حلوہ کھا لینے کا نام شب برات ہے یا گوشت کھا لینے کا نام شب برات ہے. بس ہم یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ شب برات نہ گوشت کھانے کا نام ہے نہ حلوہ کھانے کا نام ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ شب برات کی برکت سے ہمیں گوشت بھی کھلا دیتا ہے، حلوہ بھی کھلا دیتا ہے. لیکن یہ برکت شب برات کی ہے. شب برات جو ہے یہ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے شب برات. شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارا، آزادی. شب برات یعنی چھٹکارے والی رات، آزادی والی رات. تو شب برات کیوں کہا گیا اس رات کو؟ اس رات کو شب برات کے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ اسی نام سے اس کو کیوں یاد کیا گیا؟ چھٹکارے والی رات، آزادی والی رات کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں. آزادی والی رات ہے، چھٹکارے والی رات ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی شب جب آتی ہے، 15ویں شعبان کی رات جب آتی ہے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کو بند کرو، ناک میں کو دے رہا تھا، وہاں تم نے کو بند رکھا تھا، تقریر میں کو دے رہے ہو، سادہ رکھو مائک کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں جو رات کل آ رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اس رات کو کس کے مقدر میں لکھا ہے، کس کے نصیب میں ہے، کس کے حصے میں ہے. اس لیے کہ ابھی جو ہے اب سے لے کر کے تب تک ابھی بھی 24 گھنٹے کا سمے ہے. اب اس بیچ نہ جانے کون دنیا میں رہتا ہے اور کون دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو رات کس کے نصیب میں ہے یہ اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے. بس ہم کو یہ دعا کرتے کہ مولا وہ رات ہم سب کو عطا فرما دے. شب برات چھٹکارے کی رات. نبی فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ بنو قلب کی بکریاں بیچ میں کہاں سے چلی ہیں؟ کہ بنو قلب کی بکریوں کا ذکر نبی نے کیوں کیا؟ تو بنو قلب ایک قبیلے کا نام ہے، ایک برادری کا نام ہے، ایک قوم کا نام ہے. جو قوم بکریاں کثرت سے پالا کرتی تھی، بکریاں وہ کثرت سے پالا کرتے تھے، اس برادری کے، اس قوم کے لوگ، اس قبیلے کے لوگ بکریاں کثرت سے پالا کرتے تھے. اکثر لوگ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کا کاروبار یہی تھا، ان کی تجارت یہی تھی، ان کا بزنس یہی تھا، ان کا جینے کا ذریعہ وہی تھا، کمائی کا، رزق کا وہی ذریعہ تھا. تو بکریاں کثرت سے پالتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہی قبیلے کی بکریوں کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس بکریاں کثرت سے ہوا کرتی تھی اور ان بکریوں کے جسم میں کثرت سے بال ہوتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہی بکریوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بال کا ذکر فرمایا. اب جو ہے بنو قلب کے پاس کتنی بکریاں تھیں، اصل میں اس کی تعداد اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اس لیے کہ ایک ایک گھر میں ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھی، ایک ایک گھر میں ہزاروں بکریاں ہوا کرتی تھی. اور بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا وہ قوم، بہت بڑی قوم تھی، بہت بڑی سوسائٹی تھی وہ جو بکریاں پالا کرتی تھی. تو اس کی تعداد اصل میں اللہ بہتر جانے.
اور اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی جانے، دوسروں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر بکریاں کتنی تھی، ان کی تعداد کیا تھی، اور جب بکری کی تعداد کوئی نہیں جانتا تو ان کے بال کی تعداد کوئی کیسے جان پائے گا، ان کی بال کی تعداد کو کیسے پتا کر پائے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے اسی قوم کی بکری کا ذکر کیا اور ان کے بالوں کا ذکر کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات اللہ کے حبیب نے اس شب کو اس لیے کہا، اس رات کو چھٹکارے کی رات اس لیے کہا، اس رات کو آزادی کی رات اس لیے کہا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ رحمت علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15ویں کا سورج غروب ہو، 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، اس وقت سے لے کر کے فجر کی نماز تک، یہاں تک کہ کئی دوسری روایتوں میں طلوع آفتاب تک ذکر آیا ہے، یعنی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی میں برکت مانگنے والا جسے میں روزی میں برکت عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی اولادوں کی ترقی چاہنے والا جو مجھ سے اپنی اولاد کی ترقی مانگے اور میں اس کی اولاد کو ترقی عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے چھٹکارا پانے والا جو دعا کرے اور میں اسے بیماریوں سے نجات عطا کر دوں، ہے کوئی دکھوں سے مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا جو مجھ سے اس کے چھٹکارے کی دعا کرے اور میں اسے مصیبتوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا جو آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنے رب سے جنت مانگنے والا جو آ کر کے اس رات اپنے رب سے جنت مانگے اور میں اپنے فضل سے اس کو جنت عطا کر دوں، ہے کوئی اس رات میں کامیابی چاہنے والا جو میری بارگاہ میں آئے دعا کرے اور میں اسے کامیابی عطا کر دوں۔ فرشتے جو ہے ندا کرنے والے، آواز لگانے والے، آواز لگایا کرتے ہیں، اللہ کا یہ حکم دنیا والوں تک پہنچایا کرتے ہیں، اور سورج غروب ہوتا ہے جب سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک مسلسل یہ صدا لگائی جاتی ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں اللہ کی رحمت آج جوش میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کی روزی میں اللہ برکتیں دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ ترقی دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کے اللہ گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس بیچ کوئی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ جو ہے اس رات کسی کو محروم نہیں فرماتا، بلکہ جو بھی سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات میرے سرکار فرماتے ہیں شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چند ایسے بد نصیب ہیں، چند ایسے بد نصیب ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہو پاتی، چند ایسے بد نصیب ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہو پاتی، ان کا ذکر حدیث پاک کے اندر کیا گیا، ان کی گنتی بتائی گئی، ان کی پہچان بتائی گئی، ان کی علامت بتائی گئی کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہو پاتی۔ اللہ شب برات جیسی عظیم الشان رات میں، بابرکت رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتا، اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا۔ تو ایسے جو ہے چند بد نصیب کون ہیں تو میں ان کا ابھی ذکر کرنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں، تاکہ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہو جس کا نام اس لسٹ میں آتا ہو
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور رات آنے سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، تاکہ اس رات آپ محروم نہیں کیا جائے بلکہ رب کی بارگاہ سے آپ کو بھی عطا کیا جائے۔ تو میں ان کا ذکر کر کے بس اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، اس لیے کہ شب برات کا جو موضوع ہے بہت لمبا ہے۔ اب اس میں جو ہے شب برات کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ جو ہے جس ذات سے منسلک ہو کر کے ہم فاتحہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، جن کو پوری دنیا حضرت ویسے قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی شخصیت بھی ایک طرف ہے، ان کی ذات بھی ہے، شب برات بھی ہے، اس کی فضیلتیں بھی ان کی ذات بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری بات بھی ہے۔ تو اس کے لیے بہت طویل بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے کافی جو ہے مجمع کی بھی ضرورت ہے، تب جا کر بولنے والا جو ہے کھل کر کے بول پاتا ہے۔ اور میری کوئی یہ حالت ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، میں جو مجمع کو دیکھ لیتا ہوں، مجمع کی حالت اس کی کیفیت بھانپ لیتا ہوں، بس اسی حساب سے اپنی گاڑی چلایا کرتا ہوں۔ تو جیسی آپ کی کیفیت ہے، جس اصلاح کی کیفیت آپ رکھتے ہیں، بس اسی حساب سے میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ اور یہ شب جو شب برات ہے، آخر یہ ہے کیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، سنیے اور سن کر کے جو ہے اپنے دل و دماغ میں آپ نورانیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اور پہاڑی کے قریب سے گزرے تو بڑی خوشبو محسوس ہوئی، بڑی نورانیت محسوس ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے اور کہا جو ہے پہاڑ کو میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، لیکن یہ پہاڑ سب سے ہٹ کے سب سے الگ ہے، اس کے اندر سے نور نکلتا ہے، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ آخر یہ کیسا پہاڑ ہے؟ آپ وہاں ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار اس کو قوت گویائی عطا فرما دے تاکہ یہ مجھ سے بات چیت کر سکے۔ اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دے دی، اس پتھر کو بولنے کی طاقت دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کلام شروع کیا اور کہا تیرے اندر اتنی نورانیت کیوں ہے، اتنی روشنی کیوں ہے؟ میں نے پہاڑ کو بہت سے دیکھے ہیں لیکن تو سب سے الگ ہے، تو سب سے جدا ہے، تیرے اندر بہت روشنی پائی جا رہی ہے، نور کی کرنیں تجھ سے نکل رہی ہیں، تجھ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، تو تیرے اندر سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، میرے اندر پہاڑ کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے۔ یہ نور جو دیکھ رہے ہو، یہ جو نور کی شعائیں ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے ہے۔ تو کہا رہتا کہاں ہے وہ؟ کہا اسی کے اندر، اسی پتھر کے اندر رہتا ہے۔ حکم اس کو جو ہے سامنے لایا جائے۔ پہاڑ جو پتھر تھا، پتھر جو ہے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، دو ٹکڑوں میں بٹا، اور اس کے اندر سے ایک بزرگ نکلے، اور نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، سلام کیا، کلام شروع ہو گئی، بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھ کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کس کی امت میں سے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور آپ کے زمانے تک پہنچ گیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں اور آپ کے زمانے تک پہنچ گیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی تھی، اس لیے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر فرمائے گا، اپنے محبوب کو بھیجے گا جو سارے نبیوں کا امام ہوگا، ساری کائنات کا مالک ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا بھی مالک بنا دے گا، اللہ اپنی نعمت کا بھی مالک بنا دے گا، بلکہ اللہ ساری کائنات کا مالک بنا دے گا، اور ان کی امت میں ہوگا، ان کی امت میں پیدا ہوگا، اللہ اسے ہی پیدا فرمائے
فرمائے گا جو خوش نصیب ہوگا اسے ہی ان کی امت میں پیدا کرے گا. لہٰذا میں نے رب سے دعا کی تھی اے مولا میں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا ہوں. اے پروردگار میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا بس اتنا مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کا دور دکھا دے, مجھے اپنے محبوب کا زمانہ دکھا دے. میں تیرے محبوب کی امت میں شامل نہ بھی ہو پایا تو کم سے کم تیرے محبوب کی زیارت تو کر لو, تیرے حبیب کا چہرہ انور کو دیکھ لو. مولا مجھے تیرے نبی کا زمانہ عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زمانے تک مجھے پہنچا دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا زمانہ بھی عطا فرمائے گا, وہ زمانہ بھی میں دیکھوں گا. اس لیے میں اس پہاڑ کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 600 سال سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 600 سال سے جناب علی یہاں جو 6 دن لوگوں سے عبادت نہیں ہو پاتی ہے اور وہ 600 سال سے ایک پہاڑ کے اندر ایک پتھر کے اندر بیٹھ ہے جہاں پر نہ روشنی جاتی ہے نہ ہوا کا گزر ہے, جہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں, جہاں پر کسی کھانے پینے کا انتظام نہیں. یہ وقت کی شان نہیں تو اور کیا ہے. ایک پتھر کے اندر انسان کو پال رہا ہے. یہ رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے, یہ میرے رب کی شان نہیں تو اور کیا ہے. 600 سال سے کہا میں 600 سال سے کسی پتھر کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کی بندگی کرتا ہوں. تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس روئے زمین پر میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی تیرا نیک بندہ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ عبادت گزار تیرا کوئی بندہ نہیں ہوگا, اس سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اور اس نے جتنے ثواب اپنے نامے اعمال میں جمع کیے ہیں اتنا ثواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرض کیا رب کی رحمت جواب دیتی ہے اے عیسیٰ اس میں تعجب تو کر رہے ہو لیکن میں اپنے محبوب کی امت کو ایک رات عطا کروں گا جسے شب برات کہا جائے گا. اور اس رات میں میرے حبیب کی امت اگر میری عبادت کر لے گی تو میں اپنے فضل سے اس بندے کو ان 600 سال میں عبادت گزار سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت علامہ رحمت علی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اور رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے اور رات ہمارے بیچ آنے والی ہے جس رات کی عبادت کے بارے میں رب نے فرمایا عیسیٰ اس کی عبادت پہ تم تعجب تو کر رہے ہو, اس کے ثواب پہ تمہیں تعجب تو ہے, لیکن میں اپنے حبیب کی امت کو ایک رات ایک رات عطا کروں گا, ایک شب عطا کروں گا جسے شب برات کہا جائے گا. اور اس رات میں میرے حبیب کی امت اگر مجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کر لے گی تو اس سے زیادہ اس کو ثواب عطا کروں گا. حضرات یہ ہماری خوش نصیبی اور یہ جو انعام ہمیں اللہ نے عطا فرمایا یہ ہماری کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں, یہ اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمایا, اپنے پیارے نبی کے صدقے عطا فرمایا. یہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ رات کل کی رات ہے جو آنے والی ہے, وہی وہ عظیم الشان رات ہے. تو میرے بھائی اس شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے, ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے. چند بد نصیب لوگوں کے علاوہ جن کی بخشش اللہ اس رات میں نہیں فرماتا. تو آپ جو ہے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آخر ہیں کون کون کہ جن کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں فرماتا, ان کی بخشش اس رات بھی نہیں ہو پاتی ہے. آخر یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مجرم ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ کے کیسے مجرم ہیں کہ جن کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرماتا, جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہو پاتی. تو اس میں پہلا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے پہلا مشرک ہے, شرک کرنے والا, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا. مشرک کی بخشش اللہ اس رات نہیں فرماتا, اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا اس رات. مشرک شرک کرنے والا
اور شرک کی بات اگر کی جائے تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو شرک جلی ہے، جو مشرک آپ کو کھلے نظر آتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے معبودوں کو پال رکھا ہے. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے جس کی شان یہ ہے کہ جس نے کائنات کو پال رکھا ہے. جس رب کی شان ہے کہ کائنات کو پالتا ہے، اور ان کے معبودوں کا حال ہے کہ یہ ان کو پالتے ہیں. تو نہ جانے کتنے خداؤں کو، کتنے معبودوں کو انہوں نے پال رکھا ہے. تو یہ مشرک ہے. لیکن دوسرا جو شرک ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں الریاء شرک خفی، ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. مثال کے طور پہ جو ہے نماز کو پڑھ رہے ہیں لیکن ارادہ یہ ہے کہ یار گاؤں والے دیکھیں گے تو بڑی تعریف کریں گے، بہت امیج بڑھ جائے گی، جو ہے لوگ جو ہے مطلب عزت کریں گے، بولے یار کیا نمازی آدمی ہے، لوگ شاباشی دیں گے، لوگ دور سے سلام ٹھوکیں گے. آج کل لوگ سلام کرتے کہاں، سلام ٹھوک دیتے ہیں، سلام ٹھوک دیتے ہیں، کوئی سلام پھینک دیتا ہے. اور جب حال ہے بھائی اسلام نے جو طریقہ ہم کو دیا سلام کا، تو سلام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے سلام کرے، سلام ٹھوکے نہیں، سلام پھینکے نہیں. ایک میں نے جو ہے دو انسانوں کو ملتے ہوئے دیکھا، جو ہے بڑے جو ہے ٹھیک ٹاپ جو ہے پوزیشن میں تھے. وہ کہا بھائی سلام ٹھوک رہا ہوں. یہ کون سا سلام ہے، یہ کون سا طریقہ اسلام کا ہے؟ اسلام نے تو کہا کہ تم جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو کہو السلام علیکم، اور اللہ آپ کو توفیق دے دے تو کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دینے والا اسی انداز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سلام ٹھوک رہا ہوں، یہ کون سا سلام ہے؟ اے بھائی سلام پھینک رہا ہوں. سلام پھینکنے کی ٹھوکنے کی چیز نہیں ہے، سلام کرنے کی چیز ہے، سلام کرنے کی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس رات مشرکوں کی بخشش نہیں فرماتا. شرک دو طرح کا، ایک شرک کھلا ہوا جو یہ کر رہے ہیں، دوسرا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس نیت سے یار لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یار بہت پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے. تو اگر یہ نیت ہے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور ریاکاری چھوٹا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، تلاوت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس لیے عبادت کرنا ہو، اس لیے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں کہ رب کی رحمت حاصل ہو جائے. اس نیت سے عبادت ہونی چاہیے. ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، پبلسٹی نہیں، پرچار نہیں کہ یار میں جو ہے مسجد میں اگر 100 روپے دوں گا لوگ میری تعریف کرے فلانے میں 100 روپے دے گا، تو اس کا بدلہ آپ کو قیامت میں نہیں ملنا ہے. یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت میں رب سے اپنی نیکی کا بدلہ مانگیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے جس کو دکھانے کے لیے، جس کی واہوائی، جس کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے تو نے عمل کیا تھا وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. لہذا اگر بدلہ چاہتا ہے تو اسی سے جا کے لے لے جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی، جس کو خوش کرنے کے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، اسی سے جا کے بدلہ لے لے. تو نے اگر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوتا تو آج تیرے رب کے پاس تیرا بدلہ ہوتا. تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیا ہوتا تو آج تیرے رب کے پاس تیرا بدلہ ہوتا. تو نے دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، آج تیرے عمل کا بدلہ تیرے رب کے پاس نہیں، دنیا دار سے جا کر کے لے لے. تو یہ چھوٹا شرک ہے. حالانکہ اس شرک کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے، چھپے ہوئے شرک سے، چھوٹے شرک سے. تو پہلا مشرک ہے جس کی بخشش اللہ اس رات نہیں فرماتا، اور دوسرا ہے حاسد، دوسرا ہے حسد کرنے والا. یعنی ایک مسلمان کی کامیابی کو دیکھ کر دوسرا مسلمان جلتا ہے تو اسی جلسیے کا نام حاسد ہے، اسی جلنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے. ارے کسی مسلمان نے مقام بنا لیا، ارے بھلے سے تیرے خون کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ تو ہے نا.
कलमे का रिश्ता तो है ना, तो तुझे तो खुश होना चाहिए कि चलो मैं ना सही, मेरा भाई सही, मैं तरक्की नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मेरा भाई तो तरक्की कर रहा है, मेरा भाई तो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, मेरा भाई तो ऊंचाई की तरफ जा रहा है, मेरा भाई तो बुलंदी पे पहुंच रहा है, इससे खुश होना चाहिए। और मेरे आका फरमाते हैं जब कोई किसी मोमिन की कामयाबी पर खुश होता है तो उस खुशी के बदले में अल्लाह उसे भी नेमतों से माला माल करवा देता है, अल्लाह उसे भी नेमतों से नवाज देता है। तो हम यहाँ पे खुश नहीं होते हैं, हमारी पेशानी पे सर पड़ जाते हैं कि उसके पास इतना पैसा कैसे हो गया, उसका मकान कैसे बन गया, उसने जमीन कैसे खरीद ली, उसने प्लाट कैसे खरीद लिए, उसने गाड़ी कैसे खरीद ली। अरे मेरे भाई उसे अल्लाह ने दिया है तो उस पे तू चल मत, तूने तो नहीं दिया है, तेरे घर से तो नहीं लेके गया है, तेरी जमीन में से तो नहीं छीना है, तेरे घर में से मकान बांटा तो नहीं है उसने, अल्लाह ने उसको दिया है, तो तुझे जलने की क्या जरूरत है, तुझे उससे हसद करने की क्या जरूरत है। अरे ऐसे मौके पर जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह उसको और बरकत अता फरमा और मौला उसके सदके में मुझे भी बरकत अता फरमा दे, तो अल्लाह उसे भी अता फरमाएगा और आपको भी अता फरमाएगा। और चलोगे तो जल के दिल जो है खोखला हो जाएगा, कुछ मिलना नहीं है, और उसके बाद जो है इस नतीजे पे पहुंच जाओगे कि शबे बरात की रात में भी अल्लाह तुम्हें माफ नहीं फरमाएगा। बेटा वाई मत खींच, ये सजदा करने लग जाएगी। ऐसी रात में भी अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाता जो एक मुसलमान की कामयाबी को देख करके जलता है, दिल में उसके हसद पैदा हो जाता है, हसद करता है, तो अल्लाह ऐसे लोगों की भी मगफिरत इस रात नहीं फरमाता। इसीलिए आप तय कर लो, आज इसे ये तय कर लो कि हमारा कोई भी मुसलमान भाई कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो हम उसकी टांग पकड़ के नहीं खींचेंगे, बल्कि उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये नजरिया, ये सोच लेकर के चलो, कल की रात अल्लाह माफ फरमा देगा, बख्श देगा। ये रब तबारक व तआला का वादा है, उसने उस रात बख्शिश का वादा लिया, रब तबारक व तआला माफ फरमाने वाला है। लेकिन ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। और मेरे आका ने हसद के बारे में इरशाद फरमाया, सुनो बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, आप जो है पीछे वाले हैं, आप सभी जो है सुन रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, नहीं अगर आप बोर होने लगे तो आप बता देना, मुझे उतारने के लिए आपको आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही कर जाऊंगा। तो हसद जो है, हसद के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हसद और ईमान ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, समझ गए। यानी जिस तरीके से आग और पानी एक दूसरे के अपोजिट है, आग और पानी एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। या ये समझ लो कि पेट्रोल और आग एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक साथ नहीं हो सकते। या लकड़ी आग एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं हो सकते। अगर होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आग लग जाएगी। और पानी और आग एक साथ होंगे तो या तो पानी गर्म हो जाएगा हद से ज़्यादा, और या तो आग ही बुझ जाएगी। दोनों में से किसी न किसी का कुछ ना कुछ बिगड़ना ही है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो मेरे आका ने फरमाया ठीक इसी तरीके से हसद और ईमान एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं। जहाँ पे हसद होगा वहाँ पर ईमान नहीं होगा, और जहाँ पर ईमान होगा वहाँ पर हसद नहीं होगा। किसी को हसद करते पाओ तो समझ लो वो साहिब ईमान नहीं है, और किसी के पास ईमान पाओ तो समझ लेना उसके दिल में हसद नहीं है, उसके दिल में कीना नहीं है, उसके दिल में कपट नहीं है। और मेरे भाई ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर सीने में कीना होगा तो ईमान नहीं होगा, और सीने में ईमान होगा तो उस सीने में हसद नहीं होगा। तो लिहाजा दोनों में से कोई एक चीज आप सीने में दाखिल कर सकते हो, या तो हसद को जगह दे दो, ईमान को बाहर निकाल दो, और ईमान को जगह दो
دے دو، حسد کو باہر نکال دو. دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے سینے میں رکھ سکتے ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو ایمان اور کینہ، یہ حسد ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائی، اگر اس طریقے سے یہ بیماری آپ کے اندر اگر پائی جاتی ہے، حسد جیسی بیماری، تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، آپ کا ایمان جو ہے بربادی کی طرف چلا گیا ہے، آپ کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے. یہ آپ سمجھ لینا. اس لیے کبھی بھی کسی مسلمان کی ترقی سے، اس کی کامیابی سے جلنا مت، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا وہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے اس کو عطا کیا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرما دے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. تو کل کی رات اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا. اب چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان بھی اس رات میں بخشے نہیں جاتے تھے. اب بات آ گئی ہے کہ جو ہے میری گفتگو کو سنتے ہوئے چلیے اور میں اپنی بات آپ تک پہنچاتے ہوئے چلوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو مارنے والا، گالیاں بکنے والا، گھر سے باہر نکال دینے والا بھی اس رات معاف نہیں کیا جاتا. اور اس رات کیا، رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات اس رات سے کئی گنا زیادہ برکت رکھتی ہے. وہ لیلۃ القدر جو رمضان شریف کی شب قدر والی رات جس کو کہتے ہیں، اس رات کے مقابلے تو کوئی رات ہے ہی نہیں. اس رات کے مقابلے کسی مہینے کی رات نہیں ہے. وہ چاہے ذی الحجہ کی رات ہو، چاہے عاشورے کی رات ہو، چاہے شب معراج ہو، شب برات ہو، کوئی بھی رات اس رات کے مقابلے میں نہیں ہے. وہ ایسی عظیم الشان رات ہے. تو میرے نبی نے فرمایا شب برات تو شب برات ہے، شب قدر میں بھی اللہ والدین کے نافرمان کو معاف نہیں فرماتا. والدین کے گناہ کو، گستاخوں کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں فرماتا. تو کل کی رات جس رات اللہ سب کو معاف کرتا ہے، یہ چند لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے جن میں سے والدین کا نافرمان بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو. اللہ نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے کہ اف تک نہ کرو. لیکن آج جب ہم اپنی سماج کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس کی بات تو دنیا بہت دور ہے. ایسی گندی گندی گالیاں لوگ اپنے ماں باپ کو بکتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد شرم سے سر جھک جاتا ہے. ایسی ڈینجر ڈینجر گالیاں بکتے ہیں ماں باپ کو. ابھی کبھی اصل اتنی ماری گئی ہے، اتنا بھی سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ انہی کے ذریعے سے تو دنیا میں آیا ہے، انہی کے ذریعے سے دنیا میں تو آیا ہے. اسی باپ نے جو ہے شفقتوں کے ساتھ تجھے پالا ہے، اسی ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہے، اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ہر دکھ کو، ہر درد کو، ہر پریشانی کو جھیلا ہے. اور فرمایا گیا، آقائے دو جہاں اسلام کو سلام فرماتے ہیں کہ بچے کو پیدا کرتے وقت جو جھٹکا ماں برداشت کرتی ہے، جو تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اس تکلیف کو اگر پوری قوم میں بانٹ دیا جائے تو پوری قوم ہلاک ہو جائے، پوری قوم تباہ ہو جائے، پوری قوم برباد ہو جائے. اتنا جھٹکا، اتنا درد کا سخت جھٹکا ماں بچے کو جنم دیتے وقت محسوس کرتی ہے، برداشت کرتی ہے. ذرا دل پہ تسلی کا ہاتھ رکھ کے تو سوچ کہ تیری ماں نے کتنی مصیبتوں کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے. اور یہ سمجھ کہ اس ماں نے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے تجھے جنم دیا ہے. تیری عقل اتنی ماری گئی، اس کا بھی تجھے خیال نہیں رہا. یاد کرو زمانہ جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا، سخت سردی پڑتی تھی اور تو بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں سے رہا نہیں جاتا تھا، کپڑے کا دوسرا انتظام نہیں ہوتا تھا. اس گیلے جگہ پہ جہاں تو پیشاب کرتا تھا اس جگہ پہ تیری ماں سو جاتی تھی اور اپنی جگہ پہ تجھے سلا دیتی تھی تاکہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے، میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرے بچے کو بخار نہ آ جائے، میرے بچے کو کھانسی نہ ہو جائے، میرے بچے کو زکام نہ ہو جائے. اس رات تیری ماں نے تجھے کتنا سنبھالا تھا، کتنا تیرا خیال رکھا تھا.
آج ماں کے دو جملے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اس کی دو باتیں تجھے کڑوی لگتی ہے، دو باتیں، دو فرمائشیں اس کی تجھے بوجھ لگتی ہے، تو کتنا نادان ہے، تو کتنا ناسمجھ ہے کہ جس ماں نے اپنی ساری خوشی کو تیاگ دیا، اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دیا، اس کی ایک خوشی کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی ایک خوشی اسے لوٹا نہیں سکتا۔ آخر جو ہے کہاں چلی گئی تمہاری عقل، کہاں چلی گئی تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی، کہاں کس مہینے کس دہانے پہ کس جو ہے نتیجے پہ پہنچے ہو، کس جگہ پہنچ گئے ہو۔ رات نبی پاک علیہ السلام نے زمین کا ذکر کیا، والدین کا ذکر کیا، تو آقا نے فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے ان کی اہمیت کو بتایا اور سمجھایا، اور میرے سرکار نے فرمایا لوگوں جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کو، ماں کی قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت رکھی ہے، اور اللہ نے تمہارے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، یعنی باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسے تو لات مارتا ہے، اسے تو چپل سے مارتا ہے، اسے تو جھاڑو سے مارتا ہے، اسے گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور پھر جنت کے خواب دیکھتا ہے، تو یاد رکھ جب تک کہ وہ ماں تجھے معاف نہیں کر دیتی، تجھے تیرا رب بھی معاف نہیں کرنے والا، تجھے تیرا خدا بھی معاف نہیں کرنے والا۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میں نے اپنی ماں کو، اپنی ضعیفہ، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے 7 مرتبہ میں نے پیدل حج کرایا ہے، 7 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا ہے، کعبے کا طواف کرایا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب صحابی نے ادھر کہا، آقا عالم جلال میں آ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد کا جھٹکا محسوس کیا تھا، قسم خدا کی اس درد کے ایک جھٹکے کی، اس درد کے ایک جھٹکے کی تو قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ ارے یہ 7 حج کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تو اپنے کندھے پر اپنی ماں کو بٹھا کر 70,000 بھی حج کرا دے، تب بھی اپنی ماں کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس صحابی نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کے کعبے کا طواف کرایا، حج کرایا، اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ تو ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تو چاہے 70,000 حج کرا لے، ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیے ہیں، تیری ماں نے بچپنے میں تیرے ساتھ کیے ہیں، ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ تیری ماں نے جو خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا، اس دودھ کے ایک قطرے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اس دودھ کے ایک قطرے کی قیمت تو نہیں دے سکتا، کیونکہ سوچ میں ہے کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرات یہ حال ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، جب ایک صحابی عظیم الشان منصب پہ فائز، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں، اور صحابی جب اپنی ماں کا حق نہیں ادا کر سکے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جو ہے کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو حق کو ہم نہیں ادا کر سکتے، تو جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی پیروی کرو، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اگر ہم اس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی کل کی رات معاف فرما دے گا، ہماری بھی بخشش اللہ فرما دے گا۔ اور اگر اس لسٹ میں ہمارا نام آ رہا ہے تو وہ رات آنے سے پہلے توبہ کر دو، وہ رات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ جس ماں کے دل کو دکھایا ہے، جس ماں کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف فرما دے گا، اگر اس ماں نے معاف نہیں کیا تو آپ یہاں نہیں بلکہ کعبے کے اندر سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، تب بھی اللہ معاف نہیں فرمانے والا۔ اس لیے
والدین کی نافرمانی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ والدین کی فرما برداری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ شب برات میں معاف نہیں فرماتا۔ یہ اس کا آنے جانے کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے نافرمان کو، والدین کے گستاخ کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اب چلیے آگے آپ کو جو ہے بتا دوں آگے کون کون ہیں اس لسٹ میں۔ سن لیجیے جو ہے، اس لیے کہ جو ہے آپ کے اندر اگر چیز پائی جاتی ہے، بس مختصر سے وقت میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ گھمنڈ کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، اکڑ کر چلنے والے کو اللہ اس رات معاف نہیں فرماتا۔ اور ہماری یہ خاصیت ہے، ہماری یہ خاصیت ہے، ہماری یہ عادت ہے کہ جب دو پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پیر زمین پر نہیں ہوتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پیر زمین میں نہیں ٹکتے، ہوا میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے 56 انچ کا سینہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں صاحب جو ہم ہیں وہ ہم ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں۔ اور اتنی گھمنڈ، اتنا تکبر، اتنا غرور کہ دیکھنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جبکہ متکبر جو ہے، یہ تکبر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ متکبر رب کی ذات ہے، تکبر اسی کو زیبہ دیتا ہے، تکبر اسی کو زیبہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، تو اسی کو یہ زیبہ دیتا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے ایک ناپاک نطفے سے پیدا فرمایا، وہ تکبر کرے، وہ گھمنڈ کرے، وہ اکڑ کر کے چلے، تو یہ زیبہ تھوڑی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ شب برات میں بھی معاف نہیں کیے جاتے جو تکبر زمین پہ اکڑ کے سینہ تان کے چلتے ہیں، اور جن کی بولی میں جو ہے نیند سے زیادہ کڑواہٹ ہوتی ہے، جن کے طور طریقے جو ہے فرعون حامان سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غرور والے کو، ایسے گھمنڈ والے کو، ایسے اکڑ والے کو اس رات معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی مسلمان سے، کسی بھائی سے ملاقات ہو تو ہم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے اپنے دل کو چوڑا کر کے، دل کو بڑا کر کے اس سے ملاقات کریں، تاکہ جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تکبر کرنے والے کو بھی اس رات معاف نہیں فرماتا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور کو اور غیبت خور کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں فرماتا۔ چغلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو بھی اللہ اس رات معاف نہیں فرماتا۔ اس کے ذکر میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں حدیثوں کو پیش کر سکوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان حدیثوں کو پیش کیا جا سکے۔ البتہ میں نے آپ کو بتا دیا جو حدیث پاک کے اندر ان کا ذکر کیا گیا، ان کا نام بتائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور، چغلی کرنے والا اور غیبت کرنے والا بھی اس رات معاف نہیں کیا جاتا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا، شرابی بھی اس رات بخشا نہیں جاتا۔ شب برات میں شرابی کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اور شراب کو صاحب آج کل ہماری قوم کی جو ہے زینت، ہم نے اس کو جو ہے اپنا شوق بنا لیا۔ ایک ہمارے لیے جو ہے یہ سمجھیے کہ ہمارا شوق ہے، ہمارے اندر ایک فیشن کی طرح جو ہے چل رہا ہے، اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے پینے کا شوق تو نہیں ہے لیکن غم بھلانے کے لیے ہم پی لیتے ہیں۔ ارے یہ کیسی جو ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، صاحب پینے کا کوئی شوق نہیں لیکن غم بھلانے کے لیے پی لیتے ہیں۔ ارے شراب پینے سے غم بڑھتا ہے کہ غم بھلایا جاتا ہے؟
وہ تو ٹینشن بڑھانے والی چیز ہے، ٹینشن پیدا کرنے والی چیز ہے۔ لوگ بولتے ہیں اس سے ٹینشن دور ہوتا ہے، اس سے ٹینشن ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صاحب اس کو جائز کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام ہی چینج کر دیتے ہیں، اس کا نام ہی بدل دیتے ہیں، اور نام بدل کر کے کہتے ہیں صاحب ہم شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو وسکی پیتے ہیں، ہم تو وسکی پیتے ہیں، ہم تو بیئر پیتے ہیں، ہم تو وڈکا پیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو بات کرتے ہیں، ہم شراب تھوڑی پیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں شراب کو لوگ اس کا نام بدل کر کے پیئیں گے۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل کر کے اس کو پیئیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ نوجوان شوق سے بیئر پی رہا ہے، کیوں بھائی؟ بدن میں انرجی آئے گی، بدن میں پھرتی آئے گی۔ میرے بھائی انرجی تجھے یہ پیشاب پینے سے نہیں آنے والی ہے، یہ گندگی پینے سے نہیں آنے والی ہے، بلکہ انرجی بدن میں چاہتا ہے تو شراب کیوں پیتا ہے؟ انرجی چاہتا ہے تو آب زمزم پی، انرجی چاہتا ہے تو آب زمزم پی، انرجی چاہتا ہے تو وضو کا پانی پی، جس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے، وضو کا پانی پینے پر اللہ اس پانی کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے۔ یعنی وضو کا پانی شفا ہے، آب زمزم شفا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ کے جھوٹا پانی کسی بزرگ نے پی لیا ہو یا کسی عالم دین نے پانی کو پی لیا ہو، اور اس سے جو پانی بچا ہوا ہے اس پانی میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اس پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، وہ پانی پی، اس سے تجھے انرجی آئے گی، اس سے تجھے پھرتی آئے گی، اس سے تیرے اندر عبادت کا نور پیدا ہوگا، اس سے تیرے اندر عبادت کرنے کا شعور پیدا ہوگا، عبادت کرنے کی تمنا تیرے دل میں جاگے گی، عبادت کے طرف تیرے قدم بڑھیں گے۔ اس پانی کو پینے سے شراب پی کر کے انرجی نہیں پیدا کر سکتا۔ شراب گندگی ہے، ایک پیشاب کی طرح ہے، اور پیشاب سے انرجی نہیں آتی ہے بلکہ پیشاب سے بیماری آتی ہے۔ بے شک۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اس کی نحوست کو بیان فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی زبان کی پاکی کا اتنا خیال فرماتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ اپنے بندے کی زبان کی پاکی کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ ہر مہینے پھول کی شکل میں جو گندگی نکلتی تھی، اب وہ گندگی نکلنا بند ہو گیا ہے، اور وہی گندگی بچے کی طرف ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہی گندگی جو ہر مہینے اس کی ماں کو محسوس ہوتی تھی، اس گندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسی گندگی کو بچے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوائڈ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گندگی کو اس بچے کی غذا اس کی ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے، اس کی ماں کی پیٹ میں اس کا اس بچے کا خوراک ہوتا ہے۔ تو اللہ ناپاکی تو اس کو دیتا ہے، ناپاکی روزی رزق کے طور پر اس بچے کو دیتا تو ہے، لیکن اس ماں کے پیٹ میں بھی اللہ اس بچے کو ناپاکی اس کے منہ کے ذریعے نہیں دیتا ہے بلکہ ناف کے ذریعے دیتا ہے۔ ناف کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ناف میں ایک جو ہے موٹی نس ہوتی ہے، ایک نلی ہوتی ہے جو اس کے ماں سے کنیکٹ ہوتی ہے، اس کے ماں سے کنیکٹ ہوتی ہے، اسی سے جو ہے وہ گندگی اس کے بدن میں پہنچتا ہے، بچے کے بدن میں جو اس کے لیے خوراک ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں جینے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی سے بچہ جیتا ہے، ماں کے پیٹ میں پلتا ہے۔ تو اللہ اس گندگی کو جو ہے منہ کے ذریعے نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ نے زبان اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اس لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری زبان کی پاکی کا خیال فرمایا۔ وہ کیسے بدنصیب ہے جو دنیا میں آ کر کے شراب پی کر کے گندگی پی کر کے اپنی زبان کو ناپاک کر لیتے ہیں، اپنے منہ کو ناپاک کر لیتے ہیں، اپنے جسم کو ناپاک کر لیتے ہیں، اپنے وجود کو ناپاک کر لیتے ہیں، اور اس کی نحوست ایسی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک برتن میں اگر کتا کھانا کھا لے اور ایک برتن میں شرابی کھانا کھا لے تو جس برتن میں کتے نے کھانا کھایا ہے اس برتن کو صابن سے سرف سے دھو کر کے پاک تو کیا جا سکتا ہے،
جس برتن میں شرابی نے کھا لیا ہے، شرابی نے پی لیا ہے، جب تک کہ اس برتن کو آگ میں تپایا نہیں جائے گا، آگ میں جلایا نہیں جائے گا، وہ برتن کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کی نحوست کو دیکھو، ایک کتا جس برتن میں کھا لے اس کو آپ سب صابن سے دھو تو پاک ہو جائے گا، لیکن جس برتن میں شرابی کھا پی لے اس برتن کو جب تک آگ میں تپایا نہیں جائے گا، جلایا نہیں جائے گا، تب تک وہ برتن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی نحوست ہے اس کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو نجاست فرمایا۔ آقا نے فرمایا گندگی ہے، نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور اسی گندگی کو ہمارا نوجوان وسکی بول کر کے، بیئر بول کر کے، انرجی پیدا ہوگی بدن میں، یہ بول کر کے پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شرابی کی بخشش شب برات میں نہیں فرماتا، شب برات میں شرابی بھی معاف نہیں کیا جاتا، اس کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ اور چلیے آخر میں، ایسے تو کئی لوگ ہیں لیکن آخر میں بس آخری بات سن لیجیے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دو چیزیں آپ سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا بھی شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا۔ جادو کرنے والا، اب اس کو آپ کی زبان میں بولوں تو اوگھڑ کرنے والا اور کرانے والا دونوں شب برات والی رات میں معاف نہیں کیے جاتے۔ کرنے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا اور کرانے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ آج کل اس چکر میں لوگ بہت رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے جادو سیکھ رہا تھا، تو اس کو جو ہے جس چیز کو جادو سیکھ رہا تھا اس سے اس کو حکم ہوا کہ ایک تندور کے پاس جا جس کے اندر روٹی پکتی ہے، اس کے پاس جا اور وہاں جا کر کے جو ہے اس تندور میں پیشاب کر دے جس کے اندر روٹی پکتی ہے۔ اس کو بولا کہ اس کے اندر جا کر کے پیشاب کر دے، تب تجھے جادو کا علم ہو جائے گا، تو جادو سیکھ جائے گا۔ کہ اس کی پہلی شرط تھی۔ گیا تندور میں کھڑا ہو گیا، کھڑے کھڑے ہوئے تندور میں پیشاب کر دیا جس میں روٹی پکتی ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے ایک نورانی چیز نکلی تندور کے اندر سے اور آسمان کی طرف چلی گئی۔ تو اس نے اس کو دیکھا بڑی حیرت سے، دیکھ کر کے کہا آخر یہ کیا چیز تھی جو تندور کے اندر سے جو ہے نکلی۔ تو اس کو جس چیز نے اس کو حکم دیا تھا کہ پیشاب کر جا کر کے، اس نے جو ہے اس کو کہا کہ جو تندور کے اندر سے جو نورانی شکل والا تم نے نکل کے دیکھا ہے نا، تو تیرا ایمان تھا جو تجھ سے چھن گیا، تجھ سے الگ ہو گیا۔ تو آسان بھاشا میں یہ کہ اوگھڑ کرانے والا اور کرنے والا دونوں کا ایمان سلامت نہیں ہوتا، دونوں کا ایمان چلا جاتا ہے، دونوں کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جادو کرانے والا، جادو کرنے والا، یہ دونوں بھی شب برات میں معاف نہیں کیے جاتے، اللہ ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ آپ یقین گئے ہو نا کتنے لوگ ہو گئے، کتنے لوگ ہو گئے؟ ارے مانا اتنا پورا سر والا حال ہو گیا جو ہے، میں پوچھ رہا ہوں، میں گنتی کرا رہا ہوں کہ کتنی لوگوں کی گنتی ہو گئی لسٹ میں، میں نے کتنے لوگوں کو گنوایا؟ میرے بھائی دل و دماغ یہاں پر حاضر رکھوں اور کام کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنی تفصیل میں جو ہے جس کو آپ 25-30 ہزار نذرانہ دے کر کے بلاتے ہو نا، وہ بھی اتنی تفصیل میں نہیں بتائے گا، باتوں میں اتنی تفصیل میں نہیں بتائے گا، اتنی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا یہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آخری کو سن لو، وقت نہیں ہے اس لیے کہ لوگ رخصت جا رہے ہیں، اور دراصل بات یہ ہے تو جس میں ہمارا بھی نام نہیں آیا، اس ٹینشن میں بات ہے کہ جو اگر پولیس گنوا رہے ہیں، جن کا نام بتا رہے ہیں، ان میں ہمارا بھی نام نہیں آیا، اس لیے اٹھ کر کے چلے گئے۔ ایک جو ہے حکیم صاحب تھے جو قبرستان ڈیلی جاتے تھے، مگر جاتے تھے تو منہ چھپا کر کے، منہ اٹھا کر کے جاتے تھے۔
منہ لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب قبرستان کو نہیں آتے ہو لیکن منہ ڈھانک کر کے آتے ہو, منہ چھپا کر کے آتے ہو, کبھی چہرہ کھول کر کے نہیں آتے. تو کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں قبرستان میں جتنے بھی لوگ پہنچے ہیں نا سب میری دوا کی وجہ سے پہنچے, اس لیے میں یہاں پر اپنا چہرہ کھول کر کے نہیں آتا ہوں, چہرہ ڈھانک کر کے آتا ہوں. اس جو ہے ٹینشن میں اس فکر میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کے آتا ہوں تاکہ پہچان کر لیا جائے کہ میری ہی دوا کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہنچے. تو وہی حال ہے, سوچتے ہوئے کہیں ہمارا بھی نام نہیں آ جائے. تو بس میں فہرست مکمل کر رہا ہوں اور آخری بدنصیب کا نام آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں جس کو حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے رسول کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی, یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا. یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, آپ تک بتا رہا ہوں. حالانکہ بہت سارے اس میں ہیں. ایک اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں جو ہے تعلق توڑنے والا بھی, رشتے ختم کرنے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا. یعنی جو بلا عذر شرعی رشتہ توڑ لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے رشتے کو توڑ دیتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پر جو ہے جس بات میں کوئی دم نہیں ہو, ذرا ذرا سی بات پہ رشتے توڑ لینا, رشتے ختم کر لینا, تعلقات ختم کر لینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلا عذر شرعی رشتہ توڑنے والا بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنے والے کو پسند فرماتا ہے, توڑنے والے کو نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں اسے بھی معاف نہیں فرماتا. اور اس کے بعد جو ہے جناب علی جو ہے جو آخری بچا ہوا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے گانے بجانے والا, گانے والا بجانے والا. یہ لوگ بھی اس رات میں معاف نہیں کیے جاتے. اور ابھی شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے اور شادی بیاہ کے سیزن میں جو ہے منتو بابا کے جو ہے صاحبزادہ کدھر چلا گیا مائک چھوڑ چھاڑ کر کے جو ہے اس سے پوچھوں تو صحیح کل کہاں کی بوٹی میں گئی. اس شادی میں تو بجانے والا ہے, اس شادی میں جو ہے کل ڈی جے طرح بجنے والا ہے. تو رات اللہ کے نبی نے فرمایا گانے بجانے والا اور گانے والا دونوں بھی اس رات معاف نہیں کیے جاتے. رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا, گانا گانے والے کا بھی اور گانا بجانے والے کا بھی. اور ابھی شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے تو اب جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو بھی اتفاق یہ مان لیا جائے کہ اگر کسی کے یہاں ڈی جے نہیں بجا, کسی کے یہاں گانا نہیں بجا تو ہماری جو ہے خالہ لوگ جو ہوتی ہیں, ہماری جو ہے مہمانی لوگ, ہماری چاچی لوگ جو ہوتی ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بولتی ہیں یہ بھی کوئی شادی ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے میت ہو گئی, ڈی جے نہیں بج رہا, گانا ہی نہیں بج رہا ہے, یہ بھی کوئی شادی ہے, ایسا لگتا ہے جنازہ اٹھ گیا. اب ان چاچیوں کو, خالوں کو, مہمانیوں کو کیا معلوم کہ جو اس پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جو لوگ گانے سنتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں ان کے کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا, شیشہ پگھلا کر کے ان کے کانوں میں بھر دیا جائے گا. تب آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ سوچ سکتے ہو. اب ان کو کیا معلوم ہوتا ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے دن بھر کو کھیت میں گہوں کاٹتی ہے, انہیں کیا معلوم جو ہے مطلب اس پر کیا وعیدیں ہیں. بولتی یہ کوئی شادی ہے, ایسا لگتا ہے کسی کا میت ہو گیا ہو, کسی کا انتقال ہو گیا ہو, کھانا بج رہا ہے, ڈی جے بج رہا ہے, بابا نے کا دامن سے لٹا جا رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے, یہ کوئی شادی ہے, اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. اور جناب جہاں پر جو ہے ڈی جے بجتے ہیں وہاں پر فالج والے کی بھی پیر میں جان پیدا ہو جاتی ہے. جس کو فالج مار گیا, جس کو لقوہ مار گیا ہو, اس کے پیر میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے. وہ بستر پہ پڑے پڑے بھٹیا ہلایا کرتا ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن اگر ڈی جے بج گیا تو اس کی حالت میں بھٹیا پورا ہلا دیتا ہے. پتہ نہیں اس کس نشے میں کھویا ہوا ہے.
پتہ نہیں کس دنیا میں کھویا ہوا ہے، اب پورے بدن کو ہلا دیتا ہے. ارے بھائی جو ہے تو جو ہے اس حالت میں ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے تجھے لے کر کے چلا کہ یہاں بھی نہیں مان رہا ہے، وہاں بھی دم مچائے ہوئے. یہ حالات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب بچتے